بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد کے دوران کیوں حضرت ختیجہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ سیرت النبیہ جلد نمبر صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چاچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور کے چاچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل کے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت ختیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت ختیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگیں، ختیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اسی لیے اس واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت ختیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت توبی کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہو؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بیشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت ختیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر الحقبہ میں کچھ اس طرح سے نقل کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم سے حضرت ختیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہیں آئیں گی۔ حضرت ختیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت ختیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے۔ خیر، واضح عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت ختیجہ اکیلی ہیں، کوئی معاون نہ ہے، تو آپ علیہ السلام کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو گئیں اور لوگوں کی سرد میری آپ علیہ السلام کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی، آنکھیں کھولیں تو 4 خواتین کو آپ نے نزدیک پایا تو بہت پریشان ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین اب فاطمہ کی ولادت تک حضرت ختیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر
اور ختیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بنت عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی کہ رستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا، ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چلی ہو۔ یہ سوچ کر ان پر کیا گزری ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ اور ایمن فرمانے لگیں، سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی ہوئے دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچیں تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، ان کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے اس کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے، اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔